السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت علی اکبر کی شہادت بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت علی اکبر وہ ہیں سید الشہداء شہید اعظم کے بیٹے، ہم شبیہ پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ آپ جس وقت اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچے، اجازت طلب کی کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے میدان کربلا میں جانے کے لیے، تو سید الشہداء شہید اعظم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم کربلا کے میدان میں جا رہے ہو، جاؤ گے، ارے تم جب جاتے تھے نکلتے تھے تو تمام صحابہ دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں اور حسنین کریمین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت علی اکبر جب صحابہ بے قرار ہوتے کہ نبی کا دیدار کرا جائے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے تاکہ نبی کے دیدار کی تشنگی مٹ جایا کرتی تھی۔ تمام اصرار کیا آپ نے سید الشہداء شہید اعظم کی بارگاہ میں، تو سید الشہداء امام علی مقام نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کے لیے سواری پر بٹھالا اور روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ ہاشمی شیر کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے ایک لڑکار لگائی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ میں حسنین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، فاطمہ الزہرا میری دادی ہیں، ہے کوئی ایسا جو میرے مقابلے میں آئے؟ میرے نانا تمام دنیا کے مالک و مختار ہیں، ارے ہے کوئی ایسا جو ہاشمی گھرانے کے شیر کے مقابلے میں آئے؟ یزیدیوں میں ایک زلزلہ ہو گیا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ یزیدی حیران و پریشان ہے کہ یہ علی اکبر کے سامنے کیسے جاؤں، علی اکبر کے سامنے کیسے پہنچوں؟ لیکن قربان جائیے، وہ ہاشمی شیر جس وقت للکار رہے تھے، یزیدیوں کو پاس آنے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی، تو آپ خود میدان کارزار میں پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا کہ اے یزیدیوں، تم نے حضرت عباس لمبردار کو شہید کر دیا، اے یزیدیوں تم نے قاسم کو شہید کر دیا، اے یزیدیوں تم نے اولو محمد کو شہید کر دیا، اے یزیدیوں تم نے حر کو شہید کر دیا، تمام لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا۔ ارے میرے مقابلے میں آ کر دکھاؤ، میں ہاشمی شیر ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میں حسنین کریمین کا بیٹا ہوں، میرے مقابلے میں آؤ۔ لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت علی اکبر خود پہنچے اور جانے کے بعد مارنا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب مارتے رہے کاٹتے رہے، کافی تعداد میں یزیدیوں کو ختم کر دیا۔ تیز دھوپ تھی، بلبلا انگیز دھوپ تھی۔ آپ جب کاٹتے رہے، کاٹنے کے بعد کچھ گھنٹے کے بعد میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی، آپ پھر واپس اپنے خیمے کی طرف پہنچے اور عرض کیا، اے والد محترم، تھوڑا سا مجھے اگر ایک پیالہ پانی مل جائے تو آج کربلا کے میدان میں یہ جتنی فوج یزید ہے، تمام فوج یزید کے لیے آپ کا یہ بیٹا علی اکبر ہی بھاری پڑے گا۔ سید الشہداء شہید اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ارے تم دنیا میں پانی نہیں پیو، اس لیے کہ آب کوثر پر ہمارے اور آپ کے نانا ساقی کوثر ہیں، اور وہ تمہارے لیے پانی لے کر بیٹھے ہوئے، وہاں پر پہنچنا اور وہاں پر پانی پینا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر نے جب یہ معاملہ پیش کیا کہ اے بابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے، تو حضرت سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا اسے منہ میں رکھ لو۔ جیسے ہی علی اکبر نے وہ انگوٹھی کو منہ میں رکھا، پیاس کی تشنگی تھوڑی کم ہوئی۔ آپ پھر میدان کارزار میں پہنچے۔ جانے کے بعد میں آپ نے فرمایا
کہ اے یزیدیوں میں تمہارے سامنے پھر دوبارہ آ گیا ہوں، اے یزیدیوں ہے کوئی میرے مقابلے میں جو آ جائے۔ اتنے میں عمر ابن زیاد کی آواز گونجتی ہے، عمر ابن زیاد کی آواز گونجتی ہے کہ اے میرے یزیدیوں، اے میرے سپاہیوں، ارے یہ ہاشمی شیر ہے، یہ ابھی پہلی مرتبہ جب یہ آیا تھا تو اس نے ایک لڑکار لگائی تھی، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ تم لوگ جا کر مقابلہ کر لو، اور اب یہ دوبارہ پھر آیا ہے، اور تیز تپتی دھوپ ہے، تپتی دھوپ میں پیاس کی شدت بھی ہے اسے، اور لڑتے لڑتے یہ تھک بھی گیا ہے، اب دوبارہ پھر یہ للکار رہا ہے، ارے یزیدیوں تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے، تم جاؤ کوئی مقابلے میں اس کے۔ لیکن قربان جائیے کوئی یزیدی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں اتنا جذبہ ہو کہ وہ سرکار علی اکبر کے مقابلے میں چلا جائے۔ تمام یزیدی ڈرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر ابن زیاد نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، تم لوگوں میں سے ایک جو سب سے بڑا جاندار ہے اپنی فوج میں، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ پیش کیا گیا، اس نے کہا سرکار بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ مقابلے میں جاؤ اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے واپس میرے پاس لے آؤ۔ اتنا سننا تھا، وہ پہلوان گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں پہنچا، ایک پل بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نے ایک ایسا بار کیا کہ اسے جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس کے بچے، دیگر بچے آئے، آنے کے بعد میں جہنم آپ تمام لوگوں کو جہنم پہنچاتے رہے، تمام یزیدیوں کو جہنم رشید کرتے رہے۔ اس کے بعد میں اور لوگ ایک ایک کر کے آتے رہے، آپ جہنم پہنچاتے رہے۔ ہاشمی شیر گھرانے کا شیر ہے، سمجھیے کافی دیر ہو گئی لڑتے لڑتے، دھوپ کا میدان ہے لیکن اکیلا ہزاروں یزیدیوں پر بھاری پڑ رہا ہے۔ اتنے میں عمر ابن زیاد کی آواز گونجتی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کتنے بھی بھاری نامور پہلوان ہو، یہ ہاشمی شیر ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، 10 20 کر کے جاتے رہو گے تو یہ ہاشمی شیر تم کو ختم کرتا رہے گا۔ ارے ایک بار میں اکٹھا ہو کر جاؤ اور جانے کے بعد ان کو شہید کر دو۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آوازیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی میرے قریب آئے، ہے کوئی میرے سامنے مقابلے میں آئے۔ اتنے میں عمر ابن زیاد نے کہا کہ 1000 کا دستہ لے کر کے جاؤ اور جانے کے بعد ایک بارگی حملہ کرو۔ تو تمام یزیدی 1000 کی فوج لے کر حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آئے، اور جس وقت علی اکبر کے مقابلے میں آئے تو قربان جائیے وہ ناجرین بدن، وہ علی اکبر کے جن کے جو میدان کربلا میں تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی میرے سامنے آنے والا ہو تو میرے سامنے آ جائے، ہاشمی شیر ہوں، لیکن یزیدی آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر آ رہے ہیں۔ قربان جائیے وہ علی اکبر ہزاروں بھیڑیوں کے بیچ میں گھرے ہوئے، آپ نیزوں سے اور تلوار سے ایسے ایسے یزیدیوں کو ختم کر رہے ہیں، ایسے یزیدیوں کو مار رہے ہیں جیسے گاجر مولی ہم اور آپ کاٹا کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ سبزیاں کاٹا کرتے ہیں، ایسے حضرت علی اکبر یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تمام یزیدی اکٹھا ہو گئے، اکٹھا یک بار بھی حملہ کیا، حضرت علی اکبر کے تمام جسموں پر تیر، تلوار اور نیزے بھالے لگ گئے تو آپ زمین پر آ گئے، آپ نے آواز لگائی اے بابا جان میری مدد کو آئیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو دیکھا میرا بیٹا زمین پر ہے، آپ نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد حضرت علی اکبر کے بدن مبارک سے خون کو صاف کر رہے ہیں، مٹی جو لگ گئی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، چہرے مبارک سے کپڑے سے خون کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں آپ علی اکبر آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی چہرے کو امام علی مقام نے صاف کیا، آپ نے آنکھوں کو کھول لیا اور فرمایا بابا جان میں آ گیا ہوں، ارے میں پیاسا شہید ہو گیا، لیکن مجھے پتا ہے نانا جام کوثر لیے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں، جام کوثر میں پینے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا تو آپ نے مجھے جام کوثر پلوا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے علی اکبر کی شیعی اصغر، وہ شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ جس وقت حضرت علی اصغر بچپنے کا عالم 6 ماہ کے ہیں، آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پیاس کی شدت۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ تو کربلا کے میدان میں سید الشہداء شہید اعظم کو صبر کی منزل طے کرنی تھی، اگر طے نہ کرنی ہوتی تو سید الشہداء امام حسین اگر ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو تمام دنیا پانی بن جاتی، تمام دنیا پانی بن جاتی، نہر فرات کی کیا اوقات، تمام دنیا
امام علی مقام کے قدموں میں پانی بن کر پیش ہو جاتی کہ اے امام حسین آپ لب مبارک سے مجھے اپنے منہ پہ اندر لے لیجئے، لیکن امام حسین کو صبر کا منزل طے کرنی تھی، صبر کرنا تھا، اس لیے سید الشہداء شہید اعظم حضرت علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آپ نے ایک آواز لگائی کہ اے یزیدیوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں نبی کا نور نظر ہوں، علی کے دل کا چین ہوں، فاطمہ کی آنکھوں کا نور ہوں، اے یزیدیوں یہ میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، 6 ماہ کا ہے، ارے میری لڑائی تم سے ہے، اس بچے سے نہیں ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ لیکن یزیدیوں کے دل پر ایسی مہر لگی ہوئی تھی کہ وہ ذرا سا بھی ہاشمی شیر کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ منکر ہو گئے تھے، منہ پھیر لیے تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہاشمی شیر وہ ہے کہ جب میں مروں گا قبر کے اندر رکھا جاؤں گا تو ان کے نانا ہی میری قبر کے اندر سوال و جواب میں کام آئیں گے، اور ان کے نانا میدان محشر میں ہم گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، ان کے نانا ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے۔ یہ ان یزیدیوں کو معلوم تو تھا، لیکن تب بھی معلوم ہونے کے بعد شیطانیت اتنی حاوی ہو گئی تھی، شیطان اتنے دل کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ وہ بالکل امام علی مقام کی بات ماننے کو لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت علی اصغر کو سید الشہداء شہید اعظم لے کر پہنچے تو اچھا اندازہ یہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں پانی کے لیے سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام ترسے، علی ان کے غلاموں کے غلام سرکار غریب نواز کی شان مبارکہ دیکھیے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں راجہ پرتھوی راج نے جس وقت پانی بند کیا تو راجہ پرتھوی راج نے جب پانی بند کر دیا، سرکار غریب نواز کے لیے پانی ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے، تو سرکار غریب نواز اپنے مرید سے فرمایا کہ اے میرے مرید انا ساگر کے قریب چلے جاؤ، میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو مرید نے کہا کہ اے سرکار غریب نواز انا ساگر کے قریب نہیں جا سکتے، وہاں پر پہرا راجہ نے بٹھا دیا ہے، راجہ نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، تمام آپ کے چاہنے والوں کے اوپر پانی بند کر دیا ہے۔ سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مرید، ارے میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کے سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام کا بیٹا ہوں، امام علی مقام کے گھرانے کا ہوں، مجھے نبی نے جو بھیجا ہے دنیا میں، ہندوستان میں، مجھے کرامت دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور میدان کربلا میں امام علی مقام کو جب بھیجا تھا تو صبر کے منزل پر فائز کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اے میرے امام حسین، تم کربلا کے میدان میں جب پہنچنا صبر کی منزل کو مضبوطی سے تھام لینا، اور مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے تو صرف یہ بھیجا ہے کہ جاؤ تم سرکار غریب نواز دنیا میں، ہندوستان میں جانے کے بعد تم کرامت دکھاؤ اپنی، اور کرامت دکھا کر کے لوگوں کو مسلمان بناؤ، کرامت دکھا کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دو۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اے میرے مرید، ذرا سا چھوٹا سا ایک کاشا ہے، کاشا دیا کہ اے میرے مرید کاشے کو لے کر چلے جاؤ، اور جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک چلے جانا، اور انا ساگر کے پانی سے کہہ دینا کہ اے انا ساگر کے پانی چل، تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں۔ تو مرید نے وہ کاشے کو، ذرا سے کاشے کو لیا، لینے کے بعد تمام دور جب انا ساگر کے قریب پہنچنا چاہتا تھا تو دیکھا کہ دشمنوں نے پھر گھیر لیا ہے، تو وہ وہیں پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں ایک آواز لگائی، دور، بہت دور ہے انا ساگر سے، آواز لگاتا ہے کہ اے انا ساگر کے پانی چل، تجھے خواجہ پیا بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، قسم خدا کی، لکھا ہے کہ انا ساگر کا تمام پانی اس طرح سے کوزے میں آ گیا، ذرا سے کاشے میں آ گیا۔ تو اندازہ لگائیے، جب سرکار امام علی مقام کے غلاموں کی شان عظمت یہ ہے کہ ذرا سے کوزے میں تمام انا ساگر کو اکٹھا کر لیا صرف ایک آواز پر، تو قربان جائیے سید الشہداء شہید اعظم کی شان وہ ہے کہ آپ نبی کے کاندھے مبارک پر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے جنت سے جس وقت آپ مچل گئے ہیں جنت سے جوڑا آ گیا ہے، آپ جس وقت عید کے دن آپ مچل گئے ہیں تو نبی خود عید کے دن آپ کو اپنی پیٹھے مبارک پر بٹھا کر چل دیے ہیں۔ تو وہ حسنین کریمین اگر ایک اشارہ کر دیتے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشیں موسلادھار ہونے لگتی، لیکن وہاں صبر دکھانا تھا۔ علی اکبر کو لے کر، علی اصغر کو لے کر پہنچے اور کہا اس سے تمہاری لڑائی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، لیکن ایک آواز آئی کہ اس بچے کو بھی پانی نہ دینا۔ ایک تیر، دشمن نے ایسا تیر مارا، کربلا جس کا نام تھا، اس نے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام کے چہرے پر اور تمام کپڑوں پر ایک فوارہ خون کا نکل گیا۔ سید الشہداء شہید اعظم نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے بچے کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا ہے،
میری آغوش رحمت میں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اس تیر کو نکالا، نکالنے کے بعد میں آپ خون آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے تھے، آواز آئی کہ اے امام علی مقام، آسمان کی طرف اس بچے کے خون کو مت پھینکنا، اس بچے کو خون کو آسمان برداشت نہیں کر سکتا، اگر تم نے پھینک دیا قیامت تک ابر رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ آپ زمین میں پھینکنا چاہتے تھے، آواز آئی کہ اے امام علی مقام، زمین میں مت پھینکنا، اناج کا ایک دانہ کبھی نہیں اگنے پائے گا۔ آپ نے وہ خون علی اصغر کو لیا، اپنے چہرے پر مل لیا اور یزیدیوں سے کہا کہ اے یزیدیوں، ارے تم گواہ ہو جاؤ، یہ میں نے علی اصغر کے خون سے آج کربلا کے میدان میں وضو کر لیا ہے، اب اسی لہو سے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہی لہو لگا کر میدان محشر میں ساقی کوثر کی بارگاہ میں آؤں گا۔ میرے نانا جس وقت پوچھیں گے کہ اے امام علی مقام، یہ خون تم نے جو کربلا کے میدان میں لگایا تھا، یہ خون کون سے بچے کا ہے؟ میں کہہ دوں گا کہ اے نانا جان، ارے یہ یزیدیوں نے تمہارا کلمہ پڑھنے والے تھے، تمہیں ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے تمہارے نواسے کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا ہے۔ تو سوچئے یزیدیوں، تم لوگ وہاں پر کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن یزیدیوں ٹس سے مس نہ ہوئے اور حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا جو بھی بولا گیا، اگر کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن حضرات نے میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب یا شیئر نہ کیا، وہ تمام حضرات میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب یا شیئر کریں تاکہ آپ حضرات تک نئی نوٹیفیکیشن